پاکستان کے ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ سب کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک پورے اسٹار سے مسکراہٹ آئی تھی۔ تبھی وہ چھوٹی سی لڑکی فراک پہنے اور لمبی سی چوٹی کیے گھر میں بھاگتی پھرتی اسے دکھائی دی تھی۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے گزرا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اس کے دل میں بس انتقام لینے کی آگ تھی۔ اس نے جیسے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا، اس نے گہری نگاہ سے زمین کی طرف دیکھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا، اسی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا امیدیں تھیں، لیکن آج وہ ایک عزم لیے واپس آیا تھا۔ گھر میں خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تو آئی تھی، لیکن اس نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اندھیرے میں وہ صوفے پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا تھا کہ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی۔ کال دیکھ کر اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس بات کا تو انتظار کر رہا تھا، اسے جیسے امید تھی کہ کال آئے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔ ارے بیٹا، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں پھپھو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس میری جان، تم نے ہمارے گھر کھانے پر آنا ہے، یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ ضرور، اس میں کیوں نہیں۔ اس نے چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا کر اپنی پھپھو کے دعوت نامے کو قبول کیا تھا۔ اسی کا تو انتظار تھا۔ فون بند کرتے وہ صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ زرینہ بیگم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں جب انہوں نے 5 سال بعد شہریار کی شخصیت دیکھی۔ ورزشی جسم، خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کی شخصیت میں میچورٹی آ گئی تھی۔ وقت اور حالات نے اسے اپنی عمر سے پہلے میچور بنا دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ وہ زرینہ سے سنجیدگی میں بات کر رہا تھا۔ ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کے پاس اتنی اچھی اور نیک بیٹیاں ہوں وہ ٹھیک کیسے نہیں ہو سکتی؟ تبھی زرینہ کی تینوں بیٹیاں چہرے پر منو بھر میک اپ کیے شہریار کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میری بیٹیاں تو صبح سے تمہارے انتظار کر رہی ہیں، تم آؤ گے۔ کزن سے ملنے کی چاہت ہی الگ ہوتی ہے، اور پھر 5 سال بعد تم مل رہے ہو، یہ لوگ تو خوشی بہت ہے۔ زرینہ بیگم ہنس ہنس کر شہریار کو اپنی بیٹیوں کی تعریفیں سنا رہی تھی۔ کیا بتاؤں، سارا دن بیچاریاں کاموں میں مصروف رہتی ہیں، مجال ہے جو 1 منٹ بھی سکون سے بیٹھ جائیں۔ شہریار نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا، جیسے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ آج بھی دیکھو، صبح سے تمہارے لیے کھانے بنا رہی ہیں۔ میں نے بولا بھی کہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں باہر سے کھانا آرڈر کر لیتی ہوں۔ لیکن کہنے لگی نہیں، وہاں بھی وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، کم از کم گھر آ کر تو انہیں گھر کا کھانا ملے۔ اور بیٹا، میں نے تمہیں بولا تھا کہ جب بھی پاکستان آؤ گے تو ہمارے گھر ہی رکنا جیسے پہلے رکتے تھے، لیکن تم اپنے گھر چلے گئے۔ جی بس دل چاہ رہا تھا وہاں رکنے کا۔ چلو اچھا ہے، وہ گھر بھی اب آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زرینہ پھپھو نے شرارتی انداز میں شہریار سے کہا تھا، لیکن زرینہ بیگم کی بات پر شہریار مسکراتے ہوئے اپنے دل میں ایک ٹیس سی محسوس کرنے لگا تھا۔ ہنستا بستا گھر کیسے اجڑ گیا تھا۔ جی پھپھو، بس اب کی مرتبہ آیا ہوں تو سوچ رہا ہوں یہ فرض بھی ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تبھی زرینہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ چلو، وہاں بھی تمہارے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، سارا کاروبار، ساری چیزیں وہاں ہیں۔ اب پاکستان میں تمہارے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ 2-4 رشتے دار۔ اچھا ہے، اپنا گھر بساؤ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو۔ شہریار کو مسلسل کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے حیرانگی سے کئی مرتبہ کچن کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن زرینہ بیگم اسے ہمیشہ اپنی باگتوں میں لگا لیتی تھی۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ تینوں تو میرے سامنے بیٹھی ہیں، پھر کچن سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ارے کچھ نہیں بیٹا، صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی تو سوچا کچن کی صفائی کے لیے کسی ملازمہ کو بلا لیتے ہیں، بس وہی ملازمہ آئی ہے۔ اچھا، تو گھر میں ملازمہ بھی ہے؟ ارے نہیں بیٹا، مستقل کہاں رکھنے دیتے ہیں
انہیں کسی کام کا مزہ ہی نہیں آتا. کہتی ہیں جو کام بندہ اپنے ہاتھوں سے کر کے سکون محسوس کرتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں سے کروا کر کہاں ملتا ہے. شہریار نے سرتا پیر ان تینوں کو دیکھا تھا جو حلیے سے کہیں بھی ایسے نہیں لگ رہی تھی کہ گھر کے کام کاج کرتی ہوں گی. بہرحال اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا. اچھا ہے کیونکہ شوہروں کو کم از کم سکون ہوگا. ارے ہاں کیوں نہیں. زرینہ مسکرا کر بولی چلو بیٹا جاؤ اور جا کر کھانا لگاؤ, کھانے کا وقت ہو گیا ہے. جی اماں, بس 1 منٹ ہماری بات سن لیں. سب سے بڑی بیٹی شفق اپنی ماں کو اپنے ساتھ کچن میں لے گئی. تم سے ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے اماں, میں تو بس ٹیبل پر لگانے والی تھی. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ ٹیبل پر خود ہی لگا لیں گے. بس تم نے بنا لی ہے اتنا کافی ہے. اور ہاں ایک اور بات, جب تک شہریار یہاں پر ہے تم کچن سے باہر نہیں آؤ گی. جی اماں. عریج کو کسی قسم کی شہریار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اماں آپ ہم سے اتنی محنت کروا رہی ہو, اگر اس نے شادی کے لیے پھر بھی ہم میں سے کسی کو پسند نہ کیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تبھی زرینہ بیگم نے اپنی بڑی بیٹی کے سر پر چپت لگائی تھی. کون سی محنت کی ہے تم نے؟ تیار ہونے میں بھی کوئی محنت لگتی ہے, وہ تو تم لوگوں کا روز کا کام ہے. بے وقوف لڑکی, اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی شہریار نے پسند کر لیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی. سنا نہیں تھا تم نے, وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بیرون ملک لے جائے گا. عیش کرو گی تم لوگوں میں سے کوئی ایک. ہائے اماں وہ کتنا ڈیشنگ ہے, کاش وہ مجھے پسند کر لے. شرم تو نہیں آ رہی تمہیں اپنی بڑی بہن کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے؟ بڑی بہن کنواری ہے اور سب سے چھوٹی کو کتنی آگ لگی ہے شادی کی. مجھے تو لگتا ہے وہ مجھ جیسی میچور لڑکی کو پسند کرے گا. میں اس کی جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں گی. اچھا, اب اتنے خواب سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے اسے تم لوگوں کو پسند تو کر لینے دو. اور پسند وہ تبھی کرے گا جب تم کام ویسے کرو گی. وہ کب سے اکیلا بیٹھا ہوا ہے, تم لوگ جلدی کھانا ٹیبل پر لگاؤ, میں اس کے پاس جاتی ہوں. عریج یہ سب باتیں کھڑی سن رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کچن صاف کرنے میں مصروف تھی. اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کے لیے تو سب کچھ نارمل تھا, عام دنوں جیسا, کچھ خاص نہیں تھا. وہی میلے کچیلے کپڑے جنہیں بار بار دھو کر اب ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. وہی سادگی, چہرے پر کسی قسم کی بناوٹی خوبصورتی نہیں تھی. لمبے سیاہ بال ہمیشہ چوٹی یا جوڑے میں بند رہتے تھے. اسے تو کبھی اپنے اوپر اتنی توجہ نہیں دی تھی, یا شاید اس سے فرصت ہی نہیں تھی, اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا. دیکھ رہے ہو شہریار کتنا لذیذ کھانا بناتی ہے میری بیٹیاں. جی پھپھو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کھانا واقعی لذیذ ہے. کچن میں کھڑی عریش نے شہریار کی آواز بخوبی سنی, لیکن اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی. صبح سے کچن میں کھڑی وہ تھک چکی تھی. وہ اب تک سکتے میں تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت حسین دوشیزہ ایک نوکرانی کے روپ میں تھی. شہریار, آؤ کچھ دیر کمرے میں گپ شپ کرتے ہیں. شہباز صاحب کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا. اسے تو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جسے وہ بچی سمجھتا تھا وہ بچی نہیں رہی تھی. وہ 15 سال کی بچی نہیں تھی, بلکہ اب جوان ہو چکی تھی اور شاید شادی کے قابل بھی. اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے شہباز صاحب کے کمرے میں قدم رکھا, اور پھر ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی کوئی نہیں جانتا. شام ہوتے ہی شہریار اپنے گھر جا چکا تھا. عریج جو خاموشی سے گھر کا کام سمیٹ رہی تھی. تبھی زرینہ بیگم کچن میں اس کے پاس آئیں. زرینہ بیگم کی بیٹیاں بھی کچن میں داخل ہوئیں تو عریج ابھی بھی اپنے کاموں میں مصروف تھی. بڑا شوق ہے تمہیں اپنی نمائش کروانے کا. اس نے حیرت اور بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا, جیسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے اب کیا کر دیا. ہر چیز تو اس نے بالکل ٹھیک کر کے دی تھی, کیا ضرورت تھی تمہیں غیر مردوں کے سامنے آنے کی؟ نہیں اماں, وہ تو دادا جان نے کہا تھا اس لیے.
हाँ, और तुम इतनी फर्मा बरदार हो के भागी चली गई। बहाने ये सब, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें लगा होगा कि पैसे वाला है, मालदार शख्स है, क्यों ना इस पर डोरे डाल लिए जाएं। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं तो खामोशी से अपना काम कर रही थी कि जरीना बेगम ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। जुबान चलाती हो मेरे सामने, तुम्हारी ये जुर्रत। अम्मा मैं तो बस, लगते काफी दिन गुजर गए इसकी मुरम्मत हुए, इसलिए इतनी जुबान चल रही है। हाँ तो ठीक कह रही हो, लगता है अब इसकी मुरम्मत करनी पड़ेगी। नहीं अम्मा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। मुझे पहले ही थकावट से निडाल होने लगी थी, अब मजीद इसमें हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ के जुल्म बर्दाश्त करती, लेकिन सामने जरीना बेगम को कभी इस पर तरस नहीं आया था। वो इसे मार मार कर इसकी आदत बना चुकी थी। जरीना, खुदा का खौफ करो, इस लड़की को क्यों सुनाती रहती हो? शहबाज साहब की आवाज पर जरीना बेगम ने गुस्से से मुड़कर देखा। अब आप हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं, कभी अपनी बेटी पर भी रहम कर लिया करें। आपको मुझ पर तरस नहीं आता? मेरी बच्चियों का हक खाने के लिए बैठी हैं। मत भूलो, जिस हक की बात तुम कर रही हो वो इसके बाप की जायदाद है और इस पर इसका बराबर का हक है। तुम्हारी बेटियां तो सांप बनकर इसके हक पर बैठी हैं। नहीं दूंगी मैं 1 रुपया भी इसको। बाप तो मर गया, लेकिन इस मुसीबत को मेरे सर पर छोड़ गया। काश ये भी इसके साथ मर जाती। इसने मार खाते हुए भराई हुई निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा था, जिसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और इसे कोई एहसास ही नहीं था कि वो इस मासूम बेगुनाह लड़की पर कितने जुल्म कर रही है। जहां इसकी बहन की शादी हुई है, इसकी भी मैं शादी वहीं कर दूंगी ताकि जान छूटे इससे। कल ही बात करती हूँ अपनी बहन से। तुम इस लफंगी के लिए मेरी इतनी प्यारी बेटी का रिश्ता देना चाह रही हो? हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने लुबना के लिए जो फैसला लिया मैं खामोश रहा, लेकिन अरीज के लिए मैं किसी सूरत तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगा। जिस तरह तुम्हारी बेटी है वैसे ये भी है। बेटियों वाली औरतें इस तरह का काम करती अच्छी नहीं लगती। अब आप मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या करना है। मैंने कह दिया सो कह दिया। आज ही मैं रुबीना से बात करती हूँ। न जाने तुम दोनों बहनों की तरबियत किस तरह की गई। तुम्हारी माँ ने, हो तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम दोनों की आदत न जाने किस पर गई है। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपनी बेटियां कहते हुए। वो अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी और वो घुटनों पर सर रखे आज फिर से अपने गमों को याद कर रही थी। कुदरत ने इसके साथ अजीब खेल खेला था। अरीज 2 बहनें थी। वालदा का इंतकाल तब हुआ जब वो महज 10 साल के थे। अरीज की इस वक्त उम्र से 10 साल और लुबना बस 15 साल की थी। माँ की वफात के बाद शहजाद साहब को रिश्तेदारों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। पहले तो वो इस बात पर राजी नहीं हुए, लेकिन लोगों ने इनके दिल में खौफ इतना बैठा दिया कि वो मजबूर हो गए दूसरी शादी करने के लिए। बेटियां हैं, कैसे पालोगे? बेटियों को माओ की जरूरत होती है, और ये खौफ इनके दिल में इस कदर समा गया कि इन्होंने किसी भी राह चलती के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। अरीज और लुबना इस शादी से नाखुश थी, लेकिन वो अपने बाप से कुछ कह नहीं सकती थी। माँ के चले जाने के बाद वो बहुत डरपोक और सहमी रहने लग गई थी, लेकिन इनमें सलीका बला का था। इन जैसे सलीकेदार लड़कियां पूरे खानदान में किसी की नहीं थी। हर कोई इनकी तारीफें करता था। नसीब तो इस वक्त इनके खराब हुए जब इनके सर पर सौतेली माँ ने आकर राज करना शुरू किया। जरीना बेगम इन दोनों बहनों से हर वक्त काम करवाती रहती। काम ठीक ना होने पर इन पर हाथ भी उठा देती थी। इन्होंने कई मर्तबा अपने बाप से इस बारे में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जरीना बेगम शहजाद साहब को बहाने से बहला फुसला देती और कहती थी, बेटियां हैं, कल को इनकी तरबियत के बारे में सवाल मुझसे ही होगा, इसलिए मैं जिस तरह इनकी तरबियत करना चाह रही हूँ मुझे करने दें। मैं इनकी माँ हूँ, माना सगी नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो माँ ही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजाद साहब ने इन पर तवज्जो देना छोड़ दी। अल्लाह ने शहजाद साहब को जरीना बेगम के जरिए भी 3 बेटियों से नवाजा। जरीना बेगम हर वक्त अपनी बेटियों को शहजाद साहब के आगे आगे रखती थी। इनका मकसद महज शहजाद साहब की जायदाद हथियाना था। शहजाद साहब वक्त के साथ साथ बीमार रहने लगे। बीमारी की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही थी।
سبھی پریشان تھے. لبنہ اور عریج ہر وقت روتی تھیں کیونکہ ان کو اپنے باپ کی زندگی بہت عزیز تھی. وہ ہر وقت کوشش کرتی تھی کہ اپنے باپ سے کسی طرح ملاقات ہو جائے، لیکن زرینہ بیگم انہیں اپنے باپ سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی. ایک روز شہزاد صاحب نے لبنہ اور عریج کو اپنے کمرے میں بلایا. وہ دونوں کمرے میں گئیں تو زرینہ بیگم کو فکر ستانے لگی. نہ جانے ان دونوں بیٹیوں سے کیا باتیں کر رہے ہوں گے، مجھے تو اب فکر ستانے لگی ہے. وہ باہر کھڑی لبنہ اور عریج کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی. وہ دونوں باہر نکلی تو زرینہ بیگم جلدی سے انہیں اپنے کمرے میں لے گئے. کیا کہہ رہے تھے تمہارے ابا؟ عریج اور لبنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کچھ نہیں، بس کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھار ملنے آ جایا کرو. تو پھر تم لوگوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، بس یہی کہ وقت ملا کرے گا تو آ جائیں گے. بات ختم کی تھی. آپ ہی اپنے اماں سے جھوٹ کیوں بولا؟ عریش لبنہ کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی تو اس کی جھوٹ بولنے پر شرمندگی دلانے لگی. اگر میں ابا کی بتائی ہوئی باتیں اماں کو بتا دیتی تو اماں ہمارا کیا حال کرتی، کبھی سوچا بھی ہے؟ لیکن آپ ہی جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نا. اپنی جان، عزت اور مال بچانے کے لیے جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے. خیر تم ان باتوں پر زیادہ غور مت کرو. اور ہاں، کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابا نے ہم سے کیا باتیں کی؟ کوئی بھی پوچھے تو بس وہی کہنا جو میں نے اماں سے کہا. اچھا، تو ابھی چلاک کیا سکھا رہی ہو اپنی بہن کو؟ کیا بولا تمہارے ابا نے تم لوگوں کو؟ بتاؤ. کچھ نہیں اماں. عریج اور لبنہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا. تبھی زرینہ بیگم آگے بڑھی تھی اور لبنہ کو مارنے لگی تھی. عریج سے اپنی بہن کی مار برداشت نہ ہوئی تو تبھی وہ آگے آئی اور زرینہ بیگم سے کہنے لگی، اماں میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، آپ ہی کو مت مارے. ابا نے کہا ہے کہ وہ ساری جائیداد میرے اور لبنہ آپی کے نام کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ہم آپ کو نہ بتائیں ورنہ آپ ہم سے ہماری جائیداد بھی لے لیں گی. بڈھے کو ابھی بھی سکون نہیں ہے، بستر پر پڑا ہے لیکن موت سے زیادہ پیسوں کی فکر ہے. اس کا تو کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا. اور یہ بات تم لوگوں کی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تم لوگ جائیداد میرے نام نہیں کرتی. یہ شادی میں نے جائیداد کے لیے تو کی تھی، ورنہ اس بڈھے میں ہے کیا تھا. وہ سر جھٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی. زرینہ بیگم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے. بھائی کا انتقال ہو چکا تھا اور بھابھی کا بھی. ان کا اکلوتا بیٹا شہریار زرینہ بیگم کے ساتھ ہی رہتا تھا. وہ ہر وقت اس کو تانے دیتی تھی، اسے منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہتی. شہریار ہر وقت اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر تھک چکا تھا. زرینہ بیگم ان تینوں بچوں کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھی. شہریار کو شروع سے عریج بہت اچھی لگتی تھی. وہ ہمیشہ اس کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس رکھتا تھا جو چاہ کر بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اس کا کیا مقام ہے. شہباز صاحب نے بڑی مشکل سے شہریار کو بیرون ملک بھیجا تھا، ورنہ زرینہ بیگم کے ظلم اس پر دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. وہ اسے ہمیشہ اپنے سر پر بوجھ سمجھتی تھی اور ہمیشہ سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتی رہتی تھی. اسے سارے گھر کے کام کرواتے، باہر کے کام کرواتے اور پھر لبنہ اور عریج کی طرف اس پر بھی ظلم کرتی. وہ تنگ ہونے لگا تھا، کئی مرتبہ گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی. شہباز صاحب کو اس پر ہمیشہ ترس آتا تھا. وہ ان کے اکلوتے بیٹے کا وارث تھا. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، پچھلے 3 سالوں سے میں اس کی کفالت کر رہی ہوں، اور اب آپ اس کی جائیداد اس کے حوالے کر کے اسے بیرون ملک بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، بھیجنا چاہ رہا ہوں. یہاں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. باہر چلا جائے گا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. رہی بات جائیداد کی تو وہ اس کا حق ہے. میں اسے جیتے جی تمہیں اس کا حق چھیننے نہیں دوں گا. اس کی جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، بات یاد رکھنا. اتنا کہہ کر شہباز صاحب نے جیسے تیسے کر کے شہریار کو بیرون ملک بھیج دیا تھا.
انہیں ہمیشہ لبنہ اور عریج پر بھی ترس آتا تھا، لیکن یہاں وہ بے بس تھی، کیونکہ وہ ان کی اولاد نہیں تھی بلکہ ان کی اولاد کی سوتیلی اولاد تھی۔ عریش کے والد کا انتقال ہوا تو گھر میں کہرام مچ گیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں پر ظلم و ستم مزید بڑھ گئے۔ زرینہ بیگم نے اپنی بہن کے بڑے بیٹے سے لبنہ کی شادی کر دی اور اس سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، جبکہ لبنہ اس شادی کے لیے خوش نہیں تھی۔ وہ لڑکا نہ تو اچھا کماتا تھا اور نہ ہی نیک دل انسان تھا۔ وہ ہر وقت لبنہ کو مارتا پیٹتا رہتا، اس پر ظلم کرتا۔ اس کی اماں جو زرینہ بیگم کی سگی بہن تھی، لبنہ پر حکمرانی کرتی۔ ان دونوں بہنوں کو آپس میں ملنے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ کئی مہینوں بعد ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی۔ وقت ایسے گزرتا جا رہا تھا اور زرینہ بیگم کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد شہریار واپس آیا تو زرینہ بیگم اس کا بزنس دیکھ کر، اس کی وجاہت دیکھ کر اپنے تینوں بیٹوں کے لیے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ابھی بھی کمرے میں بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے پاس کوئی فون ہوتا جسے وہ اپنی بہن سے رابطہ کر سکتی اور اس کے اوپر اپنے اوپر ہوا ظلم اسے بتا سکتی۔ کتنے مہینے ہو چکے تھے اس کی بہن سے اس کو ملاقات کیے ہوئے، اب تو اس کا دل بھی تھکنے لگا تھا۔ شہباز صاحب اسے بہت سہارا دیا کرتے تھے، لیکن وہ کب تک کسی غیر کے ساتھ اپنے دکھ بانٹتی رہتی؟ تبھی وہ تھک ہار کر ان سے اپنے دکھ کہہ دیتی جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے۔ دونوں نے کیا قسمت پائی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر خوش نہیں تھی۔ شفق آپی، کیا مجھے کچھ دیر کے لیے فون مل سکتا ہے؟ مجھے لبنہ آپی سے بات کرنی ہے۔ ہر وقت فون میں لگی رہتی ہو، کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ اماں کو بتاؤں کہ لبنہ سے بات کرنا چاہ رہی ہو؟ خواہ اس کو بھی وہاں پر تنگ کرتی ہو۔ خالہ پگلی شکایت کر رہی تھی کہ لبنہ کا گھر کے کاموں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ہر وقت بس حاملہ ہونے کا ناٹک کرتی رہتی ہے۔ اور پھر عریج یہ سب کو سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ جب اسے اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے کسی کا سایہ محسوس ہوا، اس نے چونکتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن اس لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے۔ بھلا اس کی کھڑکی پر کون ہو سکتا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر؟ لیکن یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اچانک سے اس کے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ اب اس لائٹ کو کیا ہوا، یہ کیوں بند ہو گئی، یہ تو بس یہ سوچے جا رہی تھی۔ یہ تبھی اچانک اس کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑکا ہونے لگا۔ وہ جو اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے خوفزدہ ہوتے ہوئے پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ پھر 2 سے 3 مرتبہ ہلکی آواز میں کھڑکی کھٹکی تو وہ مجبوراً نور کھڑکی کے پاس گئی، سوے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کون ہے۔ وہاں پر ایک دبلا پتلا 20-21 سال کا کوئی جوان لڑکا لگ رہا تھا۔ کبھی عریج کی چیز پورے گھر میں پھیل گئی۔ اچانک سے گھر کی لائٹ بھی آ گئی، سب عریج کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں چیٹ رہی ہو؟ ادھر رات کوئی بھوت دیکھ لیا؟ اماں وہ وہاں پر کھڑکی میں کیا ہے؟ کھڑکی میں اب اماں نے کھڑکی میں کسی کو دیکھا، کوئی لڑکا تھا۔ اماں، میں نے اس کے کمرے سے ایک لڑکے کو نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا، خود ہی لڑکوں کو اپنے کمرے میں بلا کر اب خود ہی معصوم بیچاری بن رہی ہو؟ وہ اماں یہ جان گئی تھی کہ میں نے اسے اور اس لڑکے کو دیکھ لیا، تبھی جانتے پوچھتے اس نے خود کی شور مچا دیا۔ جانتی تو کہ کتنی تیز دراز ہے۔ ہاں، اسے بھی جانتی ہوں اور اس کی ماں کو بھی جانتی تھی۔ وہ بھی بہت چالاک عورت تھی، بدکار عورت۔ تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی عاشقوں کو گھر پر بلاتی اور پھر خود ہی مکر جاتی ہوں۔ اس گھر میں جوان بیٹیاں بھی ہیں، لیکن تمہیں اس سے کیا لگے؟ تمہیں تو بس اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، لیکن اب اور نہیں، میری جوان بیٹیاں ہیں، اس گھر میں کسی صورت تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ کرتی ہوں آج ہی روبینہ آپی سے بات کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تمہیں بھی لے لیں، کم از کم میرے سر سے تو بوجھ اترے گا۔
نہیں اماں، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا. میں نہیں جانتی اس لڑکے کو کون تھا. وہ تو بس میری کھڑکی پر کھڑا تھا، تو میں نے جیسے کھڑکی کا پٹ کھولا تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا. لیکن زرینہ بیگم کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ اسید کر دیا. جانتی ہوں میں تمہیں بہت اچھے سے. اس سے پہلے تم اس گھر سے فرار ہو جاؤ، میں عزت سے تمہیں گھر سے روانہ کر دوں گی. اتنا کہہ کر زرینہ بیگم رکی نہیں تھی بلکہ کمرے سے نکل گئی تھی. اور وہ معصوم جو خوفزدہ ہو کر سمجھی تھی کہ سب کو بلا کر تسلی لے لے گی، لیکن یہاں تو اسی پر الزام لگایا جا رہا تھا، اسی کو برا بلا کہا جا رہا تھا. یہ کہاں کا انصاف تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنی قسمت پر رو دی تھی. سر، میں نے میڈم کا پتہ بھی لگا لیا تھا، ان کے کمرے تک کا مجھے معلوم ہو چکا تھا، لیکن یہ فون دے رہے. جب میں ان کے کمرے تک پہنچا، ان کی کھڑکی پر کھڑا تھا تو وہ ڈر گئی اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی. مجھے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ بہت ڈرپوک ہے. لیکن سر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے. مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی. اس نے چونکتے ہوئے شہروز کی طرف دیکھا تھا. سر، وہ دراصل مجھے محلے والوں نے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں بیوقوف انسان؟ وہ معصوم باکردار باعزت لڑکی اس کے گھر والوں نے تو اس کا جینا مشکل کر دیا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ وہ حقیقتاً فکر مند ہوا تھا. وہ زرینہ پھوپھو کو بھی جانتا تھا. زرینہ پھوپھو تو کسی صورت نہیں اسے بخشیں گی. شہروز، میں نے ایک کام تمہیں اس لیے دیا تھا کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم یہ کام بہت اچھے سے کر سکو گے، لیکن تم نے سارا کھیل بگاڑ دیا. تمہارے کیے کی سزا وہ بھگت رہی ہوگی. وہاں پر اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کو دیکھنا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اماں، آپ کے فون پر شہریار کا فون آ رہا ہے کیا؟ واقعی؟ رمیسا کے بتانے پر زرینہ بیگم نے جلدی سے فون پکڑا تھا. ذہن نصیب، ذہن نصیب، آج میرے بیٹے کو کیسے خیال آ گیا اپنی پھپھو کا کس طرح فون کر لیا؟ ارے کچھ نہیں پھپھو، بس جس دن سے واپس گھر آیا ہوں آپ کے گھر کے کھانے کی خوشبو ستا رہی ہے. آپ کے گھر کا ذائقہ مجھے بار بار اس بات پر فورس کر رہا ہے کہ میں آپ کے گھر آ کر دوبارہ سے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤں. ہاں ہاں، کیوں نہیں. زرینہ بیگم کو تو جیسے جنت کی نوید مل گئی تھی. ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی اچھے گھروں میں کرنا چاہتی تھی. ان کے لیے خاموشی سے مان گئے. شہریار جانتا تھا کہ تیر نشانے پر لگ گئے. اس روز وہ اپنی پھپھو کے ارادے بھانپ گیا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ اس طرح پھپھو کے گھر جا کر عریج کا حال احوال پوچھ لیا جائے. اسی رات کو وہ کھانے پر زرینہ بیگم کے گھر گیا تھا. آج پھر وہ تینوں شہریار کے آگے آگے گھوم رہی تھی. ٹیبل پر سامان لگاتے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں کوئی سلیقہ نہیں کسی بھی چیز کا. البتہ وہ کوشش بھرپور کر رہی تھی کہ کس طرح شہریار کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیں. لیکن شہریار کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی. پھپھو، عریج کہاں پر ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہی. اسلامی زرینہ بیگم کی تینوں بیٹیوں کے ہاتھ کام کرتے ہوئے رک گئے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی اماں کی طرف. زرینہ بیگم کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. ان کے چہرے پر بیزاری تھی. کیا کہنے اسے، وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. کرتی ہے کیا اس کے علاوہ؟ اس کے دن ہلکا سا ہاتھ ہٹا دیا. ابا کو تو ایسے لگنے لگا جیسے سارا کام ہی عریش نے کیا ہو. اور میری بیٹیاں جو سارا دن کام کر کے تھک گئی تھی وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھی. جی جی پھپھو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے دیکھا انہیں کام کرتے ہوئے. عریج کو تو ایک مرتبہ نہیں دیکھا میں نے. جب بھی میں آتا ہوں وہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے. زرینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. وہ تو جیسے خوش ہو گئی تھی. ارے رمیسا، کھانا تو بہت مزے کا تھا، لیکن اب کافی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جی جی کیوں نہیں، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں. اتنا کہتی رمیسا کچن میں بند ہو گئی اور پھر کچن میں کھڑی ہوئی عریج سے کافی بنوانے لگی. جلدی سے ایک کپ کافی بناؤ، شہریار کو کافی پینی ہے. عریج کا تو دل کیا تھا کہ کہہ دے کہ خود بنا لو، لیکن وہ خاموشی سے کافی بنانے لگی تھی کیونکہ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے سب کی مارے کھاتی. اس میں اتنی سکت باقی نہیں تھی. وہ بہت افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی. ارے واہ،
کافی تو بہت مزے کی بنی ہوئی ہے، لگتا ہے تم نے بہت خوب ٹریننگ لی ہوئی ہے کافی بنانے کی۔ رمیسا تو خواہ مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ شہریار کی نظریں ابھی بھی کچن پر اٹکی ہوئی تھی۔ کافی پینے کے بعد اب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ دشمن جان تو اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جو بالکل دادا جان کے کمرے کے ساتھ تھا۔ تبھی شہریار کے دماغ میں خیال آیا کہ کیا بات ہے، دادا جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ باہر نکلیں، ابھی تک پتہ نہیں صبح سے کمرے میں ہی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، ٹھہرو میں شفق کو بھیجتی ہوں، وہ بلا لاتی ہے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کر دادا ابو سے مل لیتا ہوں۔ آفٹر آل میرا اپنا گھر ہے، کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جب دل چاہے آ جائے کرو۔ یہ تو سارا دن کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، چلو میرا بھی دل لگ جائے گا۔ جی کیوں نہیں، میں ایسا ہی کروں گا، اب آپ کے پاس آ جائے کروں گا، پھر ہم دونوں بیٹھ کر خوب باتیں کیا کریں گے۔ ہاں کیوں نہیں، چلے میں دادا جان سے مل آؤں، پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر زرینہ بیگم اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، تو دوسری طرف وہ جو شہباز صاحب سے ملنے ان کے کمرے میں جا رہا تھا کہ تبھی ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کون ہے، آ جاؤ۔ وہ جو خاموشی سے اندر بیٹھی ہوئی تھی حیران ہو رہی تھی کہ آج سے پہلے تو اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے نہیں کھٹکھٹایا۔ ہر کوئی خاموشی سے کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ آرام کی غرض سے لیٹی ہوئی، لیکن کسی کو اس کی پرائیویسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہریار کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی ایک جھٹکے سے زمین پر کھڑی ہو گئی۔ اب آپ یہاں سے جائیں، اماں نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں جا رہا ہوں، بس تمہیں یہ دینے آیا تھا، اس کو سنبھال لو، اس میں خط تھا، اس سے بھی پڑھ لینا، اور ہاں اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں جا رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے بات ضرور کرنا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اس جہنم سے نکلنے میں۔ یہ کہتے وہ ریچھ کے کمرے سے نکل کر شہباز صاحب کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دادا جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ آج کمرے سے نہیں نکلے؟ تم یہاں پر خیریت سے آئے ہو؟ جی بس کچھ کام تھا اور ایسے دل کیا تو آ گیا آپ سے ملنے۔ ارے واہ، بہت اچھا کی ہے، کھایا کچھ یا منگواؤں؟ ریچھ سے کہہ کر۔ ارے نہیں، وہ آپ کی دوسری نواسی ہے نا، انہوں نے بہت بہترین مجھے کھانا کھلایا۔ اتنا کہتے شہریار نے اپنے دادا کو ایک کونی ماری تھی، وہ بھی ذو معنی انداز میں ہنس پڑے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا زرینہ کا، اس سے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جو یہ کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ دادا جان فکر مت کریں، ایک دن ایسا ضرور آئے گا اور جب انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہو، لیکن انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ بس آپ دعا کریں کہ میں نے جس میگی کی طرف قدم بڑھایا، خدا مجھے اس میں کامیاب کرے۔ میری سب دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیشہ کامیاب ہو۔ تو مجھے بھلا اور کیا چاہیے ہوگا؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو تم کسی مقام پر ہوتے، تمہیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، لیکن خدا نے تمہیں تمہاری محنت کا پھل دیا، آگے بھی ایسا ہی ہو۔ ارے اماں تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم نے شہریار پر اتنے ظلم کیے ہیں، پھر بھلا وہ ہم میں سے کسی سے شادی کیوں کرے گا؟ اور پھر جب اسے اپنے ماں باپ کا راز معلوم ہوگا تو وہ ہماری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ شہریار جو زرینہ بیگم کے کمرے میں جا رہا تھا، اندر سے آنے والی رمیسا کی آواز پر ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تم خاموش رہو، خبردار جو تم نے اس بارے میں کوئی بات کی۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تم لوگوں کو باتیں بنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ مجھے ہی ڈراؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ماں باپ کی موت کا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، کیونکہ وہ ایک حادثاتی موت ثابت ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی گاڑی کی بریکیں
میں نے فیل کی تھی، اگر ایسا نہ کرتی تو آج تم لوگ سڑک پر بیٹھی ہوتی۔ شکر ادا کرو ان کی ساری جائیداد میں نے اپنے نام کروا لی، ورنہ ہم بالکل خالی ہاتھ لیے بیٹھے ہوتے۔ ہاں اماں، اس بات پر تو تمہاری داد دینی پڑے گی۔ تم جیسی عورت کچھ بھی کر سکتی، خواہ پھر وہ اپنے بھائی کو مارنا ہو یا پھر اپنے شوہر کو بے وقوف لڑکی ہو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، اور تم لوگ اتنی ناشکری ہو کہ شہریار جو باہر کھڑا تھا اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ الفاظ سنتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھپھو کو اتنی حد تک نہیں گر سکتی۔ لیکن شہریار کے دل میں سے ایک آواز آئی تھی، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تمہاری خون ہے، تمہارے ابا کی جان لی ہے۔ نہیں، میں سیدھی جا کر انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ راز رکھوں گا، اگر دادا جان کو معلوم ہو گیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے، لیکن میں پھوپھو سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا، اور پھر زرینہ بیگم کا کمرہ کھٹکھٹاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہریار کو اپنے کمرے میں دیکھ کر سب کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ ارے بیٹا تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں۔ آؤ بیٹھو، شفق شہریار کے لیے کچھ میٹھے میں لے آؤ۔ ارے نہیں پھوپھو جان، میں بس اتنا کچھ کھا لیا نا کہ اب اور کچھ کھاؤں گی تو ہضم نہیں ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ چلیں پھوپھو میں جاتا ہوں، پھر کبھی چکر لگاؤں گا، آپ لوگ بھی آئیے گا۔ ارے جا کر رہے ہو؟ میں تو کہتی ہوں ادھر ہی آ جاؤ، ادھر ہی رہ لیا کرو، تمہارے دادا جان بھی سارا دن اداس رہتے ہیں، تمہارے ابا کو بہت یاد کرتے ہیں، ہمیں بھی بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ چلو تمہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی کمی تو پوری ہوا کرے گی۔ تبھی اس نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا تھا، اور پھر وہ کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ اماں، اپنے شہریار کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھی؟ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ پتہ نہیں اماں، میرا دل کہتا ہے کہ اس نے ہماری باتیں سن لی۔ شفق اپنا تجربہ آزماتے ہوئے اپنی ماں کو بتا رہی تھی۔ ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، خیر تم لوگ فکر مت کرو اور ان باتوں کو بھول جاؤ۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو کیا وہ اتنی خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھتا؟ ہرگز نہیں۔ تم لوگ جاؤ، جا کر اب آرام کرو، ہم کل بات کریں گے۔ اور ہاں، تم تینوں میں سے کوئی ایک شہریار سے میسج پر بات کرتی رہے، جتنا اسے اپنی طرف مائل کرو گی اتنا وہ تم لوگ ان کی طرف مائل ہوگا۔ اماں کیا میں بات کر لیا کروں شہریار سے؟ رومیسا جلدی سے بولی تھی۔ ہاں تم کر لیا کرو، میں نے ویسے بھی اندازہ لگایا اسے چھوٹی لڑکیاں شاید پسند ہیں، تبھی تو رومیسا سے ہنسی مذاق کرتا ہے اور اسے ہی کام بھی کہتا ہے۔ لیکن اماں یہ غلط بات ہے، ہمارا بھی تو حق ہے۔ ارے وہ بے وقوف لڑکیوں، میں نے تم لوگوں کو اس لیے شہریار سے قریب ہونے کا نہیں کہا کہ تم تینوں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک ایک کر کے تم تینوں کی زندگی میں سنوار دوں۔ اگر وہ رومیسا کو پسند کرنے لگے تو رومیسا ہی صحیح۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اپنے ہی اپنوں کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے؟ شاید اس لیے کہا گیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ زرینہ بیگم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ حدیث ایسے ہی لوگوں پر بنائی گئی ہے۔ اری جو پہلے خوفزدہ تھی، سب کے سو جانے کے بعد وہ ڈبہ لے واش روم میں بند ہو گئی۔ اس نے جیسے ڈبہ کھولا، اندر اتنا مہنگا فون دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ فون میرے لیے، تبھی اس نے فون کے نیچے بڑا خط پڑا تھا۔ اریج میں جانتا ہوں پھوپھو تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی، وہ تم پر ظلم کرتی ہے۔ میں تمہیں سیدھی بات کہوں گا، باتوں کو گھمانا مجھے نہیں آتا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اب سے نہیں، شاید تب سے جب سے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تم چھوٹی تھی لیکن میرے دل میں سما گئی تھی۔ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ تمہاری شادی اس سے نہیں کریں گے، لیکن میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور پھر ہم ان سب سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تم بس میرا انتظار کرنا۔ اور ہاں، حضرت جان بتا رہے تھے کہ یہ لوگ تمہاری شادی چھوٹی پھوپھو کے بیٹے سے کرنے جا رہے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کسی صورت اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کہو گی۔ یہ جو کر سکتے ہیں انہیں کرنے دو۔ وہ خط پکڑ کر رونے لگی تھی۔ خدا کا شکر تھا کوئی تو تھا جو اس کا خیال رکھنے والا تھا، جس کو اس کی بھی فکر تھی۔
وہ خوش تھی، وہ چاہتی تھی کہ شہریار اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے شہریار سے بے انتہا محبت تھی، لیکن اس کی محبت کے بارے میں جان کے اب وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کی شریک حیات بن جائے۔ اس کے بعد وہ ان سب سے کوسوں دور چلی جائے۔ وہ لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے کونے میں ہو جہاں اس کے دشمن اس سے کہیں دکھائی بھی نہ دیں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی فون پر میسج آیا تھا۔ وہ میسج کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے فون کو سیدھا کیا اور پھر اس پر نمبر دیکھا جس پر لکھا تھا تمہاری جان اریج کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا، شاید پکڑے جانے کا خوف، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی مرتبہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ اپنی بہن سے بھی بات کر سکے گی اور پھر شہریار بھی تو اس سے بات کرے گا۔ کیا وہ زیادہ جان کو یہ بات بتا دے گا؟ ایسا اس نے دل میں سوچا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اگر شہریار کو پتہ چل گیا تو وہ خفا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بات دادا جان کو بھی پتہ نہ ہو۔ میسج پڑھتے اس کے دل میں عجیب سا سکون اترا تھا، جس میں لکھا تھا کیسی ہو؟ کوئی تھا جو اس کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ جواب دے سکے۔ کئی میسجز آئے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا جواب اریش نے لکھ کر سینڈ کر دیا، جس کو پڑھتے ہی شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جس میں لکھا تھا میں سونے لگی ہوں، صبح اٹھ کر سارے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ شہریار کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ اریش سے بات کرے، لیکن اب وہ کیا کرتا؟ وہ اسے تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اریش تمہیں اماں بلا رہی ہیں۔ اگلی صبح اریش نے اٹھتے پہلے فون کو اپنی الماری پر بند کیا تھا اور پھر اٹھ کر کچن میں کاموں کے لیے آ گئی کہ تبھی رمیسا نے اپنی ماں کا پیغام اریش کو دیا تھا۔ چلو اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے سب کام چھوڑ کر زرینہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دل میں بس ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ پکڑی تو نہیں گئی، کہیں موبائل کی آواز باہر تو نہیں چلی گئی، یا کسی نے اس کے کمرے میں آ کر موبائل تو نہیں دیکھ لیا۔ سو وسوسے اس کے دل میں تھے۔ وہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ زرینہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی اماں، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں میں نے بلایا۔ آج شام کو میں نے اپنی بہن کو بلایا، ایک کو کھانا تم بناؤ گی اور دوسرا کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی میری بہن کو لگے کہ وہ کسی غریب غربا سے شادی کروا رہی ہے اپنے بیٹے کی۔ اتنی سی بات سننا تھی کہ اریش خوف سے کانپنے لگی۔ کیا واقعی اس کی ماں اس کی شادی اپنے بھانجے سے کروا رہی تھی؟ اس گھر میں اس کی بہن خوش نہیں تھی تو بھلا وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہرگز اس گھر میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ اماں تو میری شادی وہاں پر کروا کر رہیں گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اب کیا سوچنے لگی اور کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ شام ہونے والی، میری بہن آتی ہوگی، جاؤ کچن میں جا کر کھانے بنا لو، اور ہاں اچھے اچھے کھانے بنا لو۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تب اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا تھا، اسے شہریار کے الفاظ یاد آئے تھے، لیکن ابھی میں کمرے میں جا کر اگر اس سے بات کروں گی تو پکڑی جاؤں گی۔ نہیں، ابھی میں نہیں کر سکتی، رات ہوتے کمرے میں جا کر اس سے بات کروں گی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھانا بنا رہی تھی، کھانا کیسا بن رہا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ روبینہ بیگم گھر آ چکی تھی لیکن لبنہ نہیں آئی تھی۔ اریش کو بہت برا لگا تھا، لیکن یوں کیا کرتی ہوں، اس لیے خاموشی سے کھانے میں اس پر لگانے لگی۔ اور روبینہ کھانا کھا لو۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں پر ہی کھڑی رہو، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو تم سے منگوانا۔ اب میری بچیاں اٹھ کر کچن میں نہیں جائیں گی۔ اتنی گرمیوں میں تمہاری سوتیلی بیٹی کا رشتہ لے تو رہی ہوں، لیکن بس مجھے اتنا بتا دو کہ کیا یہ بھی بڑی بہن کی طرح نکمی ہے؟ کوئی کام کاج نہیں آتا اسے، وہ تو سارا دن بس ایسے پڑی رہتی ہے جیسے مردہ ہو۔ خیر اس کے بارے میں بتاؤ، یہ کوئی کام دھندا جانتی بھی ہے یا نہیں؟ ہاں کام وغیرہ سارے کر لیتی ہے، بے شک سارا دن سارے گھر کے کام کروانا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، سارا کچھ کر لے گی، یہ اس کی بات تم فکر مت کرو۔ ویسے ہے تو خوبصورت، میرے بیٹے کی تو دنیا بدل جائے گی، اتنی حسین بیوی جو مل جائے گی، اس سے بس یہ ہے کہ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں نہ لگ جائے۔ ارے تم شروع دن سے اسے اپنے قابو میں رکھنا نا،
اس کی برائیوں اس کے ساتھ کرتی رہنا تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ حیران تھی کہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر بننے سے پہلے اجاڑنے پر تلی تھی۔ عریج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی سوتیلی ماں تو اس کا کبھی اچھا چاہ نہیں سکتی تھی۔ رات ہوتے وہ کمرے میں گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور بے چینی سے شہریار کو میسج کرنے لگی، وہ بھی اس سے بات کر رہے تھے جب اچانک شفق کمرے میں داخل ہوئی۔ اچھا تو یہ سب چل رہا ہے یہاں؟ میں بھی کہوں میڈم آج اتنی جلدی کمرے میں کیسے چلی گئی؟ پہلے تو سارے کام کرنے کے بعد پھر یہ ہمارے انتظار کرتے ہیں کہ ہم سو جائیں تو کمرے میں جائیں، اور آج اتنی جلدی کمرے میں چلی گئی۔ ہرے شہریار سے بات ہی کر رہی تھی جب شفق کمرے میں بغیر اجازت داخل ہوگی۔ یہ فون اتنا مہنگا فون تمہیں کس نے دیا؟ اس دن تو بڑی میس نہیں بن رہی تھی کہ نہیں میرا کوئی عاشق نہیں ہے۔ ابھی اماں کو بلاتی ہوں۔ اماں، او اماں، نہیں آپ ہی میری بات کا یقین کریں گے، یہ فون میں نے نہیں شہریار نے مجھے دیا تھا۔ اچھا تو اب شہریار پہ الزام لگا رہی ہو؟ اور کوئی نہیں ملا تمہیں الزام لگانے کے لیے؟ میں وعدہ کر رہی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تبھی زرینہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہی ہو؟ شفق پر چلائی تھی۔ اماں یہ دیکھ رہی ہیں اس کے کام؟ یہ دیکھو اتنا مہنگا فون، ہم لوگ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے اتنا مہنگا فون نہ جانے کون سے عاشق نے دیا، اور سے میڈم کہہ رہی ہیں کہ شہریار نے اسے دیا۔ یہ لڑکی شفق جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اماں میری بات پہ یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ فون مجھے واقعی شہریار نے دیا تھا۔ تو کس نے دیا تم نے فون؟ شہریار نے۔ اب وہ بھلا زرینہ بیگم کو کیا بتاتی، اس کے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی تماشائی بن گئی تھی۔ بولو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ زرینہ بیگم نے پھر سے سخت لہجے میں بات کی تو وہ اٹھی اور زرینہ بیگم کے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے پہلے دن ہی معلوم ہو جانا چاہیے تمہارا کسی سے چکر چل رہا ہے، اور اب تم میرے معصوم بھتیجے پر جا رہی ہو۔ تبھی موبائل پر ایک وائس میسج موصول ہوا۔ شفق نے جلدی سے وہ وائس میسج کھولا تو وہ آواز شہریار کی تھی، جس میں وہ صاف الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دادا جان سے کل ہی بات کروں گا اور اس رشتے سے انکار کرواؤں گا۔ کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، تمہاری شادی کسی صورت میں روبینہ پھوپھو کی طرف نہیں ہونے دوں گا، تمہاری شادی مجھ سے ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ سب کے چہروں پر غصہ چھا گیا، اور پھر زرینہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ عریض زرینہ بیگم سے معافی مانگتی رہ گئی، لیکن زرینہ بیگم کو اس پر ترس نہیں آیا اور وہ اس سے کافی دیر مارتی پیٹتی رہی۔ بدبخت عورت، یہ گل کھلا رہی ہے، میری بچیوں کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ تم جانتی تھی نا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے شہریار کا رشتہ مانگ رہی ہوں، اس کے باوجود تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 دن تک شہریار عریج کو میسج کرتا رہا، لیکن فون مسلسل بند ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا فون پکڑا جا چکا ہے۔ وہ کافی پریشان رہنے لگا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ سامنے سے وار کرنے کا۔ جس روز شہریار کو معلوم ہوا کہ عریج کا فون پکڑا گیا، اس روز وہ شہباز صاحب سے بات کرنے کی غرض سے زرینہ بیگم کے گھر گیا تھا۔ تمہاری یہ جرأت، میری بیٹیوں کے ہوتے ہوئے تم میری سوتیلی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہو۔ آخر کیا کمی ہے میری بیٹیوں میں؟ آپ کی بیٹیوں میں ہے ہی کیا؟ سب دکھاوا، جھوٹ، مکاری، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، تم میری بیٹیوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو پھوپھا آپ کی بیٹیاں کون سا عرش سے اتری ہیں؟ وہ بھی انسان ہی ہے نا، میں تمہاری زبان کھینچوں گی؟ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں آپ کو نہیں جانتا، رے واہ کیا جوک ہے، میں آپ کی اصلیت جانتا ہوں، اور جتنا میں جانتا ہوں نا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو دیکھوں گا آپ کس طرح اس گھر میں رہتی ہیں۔ کبھی زرینہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو مجھ سے۔ سوچ لیں اگر میں نے کھل کر بات کی تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ زرینہ بیگم نے ایک مرتبہ حیرانگی سے شہریار کی طرف دیکھا تھا۔ آخر اسے ایسا کیا معلوم تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا؟ میں نے کہا نا، جو مجھے معلوم ہے اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بیٹا مجھے بتاؤ، دادا جان آپ جانتے ہیں میرے ابا کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، ان کی کار کی بریک فیل کر دی گئی تھی۔ جائیداد کی ہوس ان کی آنکھوں میں اتنی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جان لینا بے وقت اتنا نہیں سوچا کہ یہ روزے قیامت اپنے بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے۔
انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دادا جان میں آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے صرف میرے باپ کی نہیں بلکہ اپنے شوہر تک کی جان لی۔ انہیں غلط دوائیاں دے کر ان کو پہلے بستر پر لٹایا اور پھر ان دوائیوں کا روزمرہ استعمال لے کر کے ان کی جان لے لی، جبکہ یہ جانتی تھیں کہ یہ دوائیاں ان کے لیے جان لیوا ہیں، مگر ان کو تو صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ مجھ پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے اور پھر جب میں واپس آیا تو میری وجاہت، میری ترقی اور میرا بزنس دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنی ایک بیٹی مجھے دے دی جائے تاکہ وہ بھی ان کی طرح مجھے مار ڈالے جیسے انہوں نے اپنے شوہر کو مار ڈالا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری جائیداد اپنی بیٹیوں اور اپنے نام کر دوں۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کو کچھ ہو جائے، آپ اللہ کو پیاری ہو جائیں، تو یہ ساری جائیداد آپ اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا پسند کریں گی یا اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ قبر میں لے کر جائیں گی۔ شہریار کی بات پر زرینہ بیگم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم مجھ سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہو؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں تمیز سے بات کر رہا ہوں۔ شکر ادا کریں اس روز میں نے آپ کی باتیں سن کر آپ کو کچھ کہا نہیں، ورنہ آپ پر تو سیدھا سیدھا پولیس کیس بنتا ہے۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی آپ پر پولیس کیس کر سکتا ہوں۔ تبھی زرینہ بیگم اونچی اونچی ہنسنے لگے۔ اچھا، اور پولیس سے تمہاری باتوں پر یقین کر کے مجھے گرفتار کر لے گی؟ مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی بچے ہو۔ نہیں پھپھو، اب میں بچہ نہیں رہا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، تو یقیناً خون کا تو اثر ہوگا ہی مجھ پر۔ اس سوچ سے باتیں کر رہی تھی، میں نے آپ کی سب باتیں اپنے فون میں ریکارڈ کر لی، اور میں اب آپ کو سزا دلوا کر اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ میں بچہ نہیں ہوں۔ میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اتنی بدبخت اولاد پیدا کی ہے۔ تم نے اپنے بھائی کی جان لے لی، تمہیں اس پر ذرا ترس نہیں آیا کہ اس کا معصوم بیٹا ہے؟ تمہیں دکھائی دیا تو صرف اپنی نالائق 3 بیٹیاں جن کو تم اچھی تربیت تو دے نہیں سکی، الٹا انہیں بھی اپنے جیسا بنا رہی ہو، اور تم تینوں جوان ہو، عقل مند ہو، پڑھی لکھی ہو۔ کیا اتنا بھی دکھائی نہیں دیتا تم لوگوں کی ماں تمہیں غلط راستے پر لے کر جا رہی ہے؟ کیا تم تینوں میں سے کسی میں بھی اچھے بوڑھے کی تمیز نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ تربیت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایک آدھا بچہ ایسا نکل آتا ہے جو دیکھ سکتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ دنیا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تم سب کی سب اندھی ہو، گونگی بھی اور بہری بھی۔ نانا جان، ہمیں تو جو اماں نے آج تک بتایا ہمیں تو بس وہی پتہ ہے۔ اماں پر تو اتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، ان کی بھابھی نے، شہریار کی اماں نے اماں پر تھوڑے ظلم و ستم نہیں کیے۔ ہمارے ابا بھی تو سخت مزاج تھے۔ بس کر دو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ عورت تم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے صرف یہ سب کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ تم لوگوں کو بھی استعمال کر رہی ہے اپنے سکھ چین کے لیے۔ اماں، نانا ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ کیا برائی؟ اگر مجھے پیسوں سے محبت ہے تو دنیا کی ہر خوشی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں آج جو چاہوں خرید سکتی ہوں، لیکن پھپھو جان آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن احساسات، جذبات، محبت، پیار، توجہ، عزت، یہ پیسوں کی محتاج نہیں ہے۔ یہ احساس کی محتاج ہے، یہ محبت کی محتاج ہے، یہ انسان کی محتاج ہے۔ لیکن آپ کو انسانیت سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو انسانیت بالکل بھول چکی ہیں۔ کبھی پولیس کا ڈالا گھر کے باہر آ کر رکا۔ سائرن کی آواز سنتے زرینہ بیگم کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تیار ہو جائیں جیل کی ہوا کھانے کے لیے۔ اریج کو تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دادا جان کو بھی آپ جیل میں بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ آپ کی 3 جوان بیٹیوں کا کیا حشر ہوگا، کس طرح رہیں گے وہ اکیلے۔ انہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ سبزی کس طرح آتی ہے، دالیں کس طرح پکتی ہیں۔ نہیں شہریار، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر آپ سب کچھ غلط کر سکتے ہیں تو میں تو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں نا۔ اس نے اریج کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اتنی دیر میں پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی اور آتے ہی زرینہ بیگم کو گرفتار کر لیا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے، تم بہت غلط کر رہے ہو۔ شہریار، میری بچیاں تن تنہا کہاں جائیں گی؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے ابا، آپ روکے نہ اسے، اس کی بات ضرور مانے گا۔ لیکن شہریار صاحب نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ زرینہ بیگم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ انہیں جیل کی سلاخوں پر یہ کسی جانا ہی ہوگا، تبھی انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کھویا۔ حسد، پیسے کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اور اس اندھے پن میں انہوں نے ہر حد پار کر دی۔ وہ جس شخص کی جان لینا چاہتی تھی لے لیتی، اور یہ ان کے لیے بہت معمولی سی بات تھی۔ اریج اور شہریار کا نکاح شہباز صاحب نے کروایا تھا۔ وہ دونوں اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔ اولاد ہو جانے کے بعد ہی اریج اکثر ڈر جایا کرتی تھی، خوفزدہ ہو جاتی تھی،
اور کئی مرتبہ تو شہریار اس سے بھی وہ بھاگا کرتی تھی تاکہ شہریار اسے کچھ کہہ نہ پائے۔ وہ بیرون ملک جا کر بھی بدل نہیں پائے۔ شہریار بہت کوشش میں تھا کہ اریج کا رویہ بدل جائے، وہ خود کو سمجھنے لگے وہ ہمیشہ جو دوسروں کے لیے جیتی اب خود کے لیے جینا شروع کر دے۔ لیکن یہ سب اس کی خواہشات تھی جو وہ اریج کے ذریعے پوری کرنا چاہتا تھا۔ شہباز صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اریج کے لاکھ کہنے پر شہریار نے زرینہ بیگم کی تینوں بیٹیوں کو الگ الگ گھر لے دی اور ان تینوں کی شادیاں۔ سننے میں آیا ہے کہ زرینہ بیگم دماغی مریضہ بن کے انہیں پاگل خانے میں قید کر دیا گیا۔ انسان برائی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور جب وہ پڑتی ہے تو آواز نہیں آتی، لیکن پھر بھی پوری دنیا اس کا شور شروع کیے جائے۔ اریج اور شہریار ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے، جنہیں زرینہ بیگم نے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کی۔ آج وہ دو دل ایک جان بن چکے تھے۔